یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ پہ بہت تشدد کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ رات کو وہ دکھائے نا جنید سلیم والا جو دکھائے نا وہ جو اس پہ بچے میں نے ہنس کے کہا کہ یار آپ فیل فری کہتے ہو تو میں اٹھ کے باہر چلا جاتا ہوں کہ شاید میرے خوف سے نہ مت نہیں میں نے ان کو بتایا ہے ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی ملینز ویوز ہیں. ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں؟ جی میں سوشل میڈیا سے. پاکستان کے معروف یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی جو غیر قانونی جوا ایپس کی پروموشن اور مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں کچھ عرصہ قبل گرفتار ہوئے تھے، اب ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں. رہائی کے فوراً بعد انہوں نے ایک نئی ویڈیو جاری کی جس میں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا دونوں میں ہلچل مچا دی ہے. اپنی ویڈیو میں ڈکی بھائی نے NCCIA کے متعدد اہلکاروں پر نہایت سنگین الزامات عائد کیے. ان کا کہنا ہے کہ انہیں حراست کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا، دھمکیاں دی گئی، ہراساں کیا گیا اور باری رقوم کا مطالبہ کیا گیا. انہوں نے اپنے تفتیشی آفیسر ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری جو اب خود زیر حراست ہے ان پر کرپشن، اختیارات کے ناجائز استعمال اور لاکھوں روپے کی رشوت طلب کرنے کے الزامات لگائے. ڈکی بھائی کا کہنا ہے کہ سرفراز چودھری نے ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی دھمکی دے کر 60 لاکھ روپے کا تقاضا کیا جو ان کے اہل خانہ نے مبینہ طور پر ادھار لے کر ادا کیے. بعد ازاں ان کے مطابق مزید 1.5 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ سامنے آئی اور کہا گیا اگر وہ مزاحمت کریں گے تو ان پر مزید مقدمات بنا دیے جائیں گے. اس دوران ان کی حراست میں بنائی گئی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے. اس ویڈیو میں ڈاکٹر عرفان قیصر موجود ہے جبکہ سرفراز چودھری ڈکی بھائی سے پوچھتے ہیں. کہا جا رہا ہے ہم نے آپ پر تشدد کیا ہے، کیا ہم نے آپ پر تشدد کیا ہے؟ ڈکی بھائی اس ویڈیو میں جواب دیتے ہیں نہیں. یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد لوگ حیران ہیں کہ اگر ڈکی بھائی واقعی تشدد اور رشوت ستانی کے الزامات پر قائم ہے تو پھر اس ویڈیو میں ان کا جواب مختلف کیوں تھا؟ ادھر ڈکی بھائی کا دعویٰ ہے کہ معاملہ ایک فرد یا ایک آفیسر تک محدود نہیں بلکہ NCCIA کے کئی افسران اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں اور پورے ادارے کے اندر بدعنوانی کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے. گزشتہ روز ڈکی بھائی کی ایک نئی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے. لاکھوں لوگوں کی دیکھی گئی اس ویڈیو میں انہوں نے NCCIA پر شدید الزامات عائد کیے جن میں تشدد، خوف، دھمکیاں اور 9 کروڑ روپے تک رشوت کا مطالبہ شامل ہے. مگر اسی کے ساتھ لوگ اب یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ اگر ڈکی بھائی کا موقف درست ہے تو پھر وہ حراستی ویڈیو کیوں سامنے آئی جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ ان پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا؟ کیا یہ ویڈیو، الزامات اور بیانات پر سب مل کر ایک بڑے تنازع کا آغاز ہے؟ فی الحال ایک بات واضح ہے، ڈکی بھائی کی ویڈیو نے NCCIA کے کردار، طاق اور طریقہ کار پر نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں جبکہ اس کیس میں کئی افسران بدستور گرفتار ہیں اور صورتحال اب بھی غیر واضح ہے.